ہلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ریلوے اسٹیشن کی کہانی سناؤں گا جہاں 42 سال تک کوئی ٹرین نہیں رکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس ریلوے اسٹیشن سے بہت خوفزدہ تھے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام بیگن کودار ہے، اور یہ عجیب کہانی کیا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، انڈیا کے ایک علاقے ویسٹ بنگال میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بیگن کودار ہے۔ 1960 میں یہاں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو ٹرین لینے کے لیے کئی کلومیٹرز دور جانا پڑتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن بن جائے۔ اس دور میں یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کی سردارنی کا نام لکشن کماری تھا، اور اس عورت نے اپنی زمین حکومت کو دے دی اور انڈین حکومت سے درخواست کی اس جگہ پر ایک ریلوے اسٹیشن تعمیر کر دیا جائے۔ دوستو، اگلے 2 سالوں میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تعمیر کر دیا گیا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے، ان کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے 5 سال سب کچھ نارمل رہا، لیکن 1967 میں یہاں ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی۔ دوستو، 1967 میں موہن نام کے ایک آدمی کو اس ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر لگا دیا گیا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی اور ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ موہن اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بھاگتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ یہ ٹرین کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ موہن نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ لڑکی ایک ٹرین کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن اس دفعہ موہن گھبرا گیا کیونکہ یہ اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ یہ ٹرین سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ موہن کافی ڈر گیا تھا۔ اس نے اگلے دن وہاں کام کرنے والے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو سچ نہیں سمجھا۔ دوستو، عجیب بات تو یہ تھی کہ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اسٹیشن ماسٹر موہن اور اس کی فیملی کی لاشیں ان کے کوارٹروں سے ملی۔ ان سب کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، وہاں کے لوکل لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ موہن نے یہاں کسی لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس جگہ جو دوسرا اسٹیشن ماسٹر آیا، اس نے بھی اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی رات کو بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ آدمی تو ڈر کے مارے اپنی نوکری ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوستو، اب اس ریلوے اسٹیشن کے متعلق یہ باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ یہاں جنات بستے ہیں جو ایک لڑکی کی شکل میں لوگوں کو رات کو نظر آتے ہیں۔ خوف کے مارے اس ریلوے اسٹیشن پر لوگ نوکری کرنے سے بھی گھبراتے تھے، خاص طور پر رات کو یہاں پر کوئی رکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بیگن کودار گاؤں کے لوگوں نے بھی اس ریلوے اسٹیشن پر آنا چھوڑ دیا۔ سب لوگ خوفزدہ تھے۔ دوستو، اس گاؤں کے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی کو اکثر ٹرین کے سامنے بھی بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لڑکی ٹرین سے تیز ٹرین کی پٹری کے اوپر بھاگ رہی ہوتی ہے اور ٹرین اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ایک درخت ہے اور انہوں نے اس درخت پر بھی اس لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ کہانیاں سچی تھی یا جھوٹی، لیکن یہ مشہور بہت زیادہ ہو گئی۔ بیگن کودار ریلوے اسٹیشن اب ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ٹرین تو رکتی تھی، لیکن یہ ریلوے اسٹیشن سنسان ہوتا تھا۔ یہاں نہ کوئی مسافر ہوتا اور نہ ہی کوئی کام کرنے والا آدمی، اور مجبوراً اس ریلوے اسٹیشن کو انڈین حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ دوستو، انڈین ریلوے کے آفیشیل ریکارڈ میں بھی یہ لکھا گیا کہ اس ریلوے اسٹیشن کو بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جنات بستے ہیں۔ دوستو، یہ ریلوے اسٹیشن اگلے 42 سال تک بند پڑا رہا اور انڈیا میں کافی مشہور بھی ہو گیا۔ 2009 میں اس گاؤں کے لوگوں کے بے حد اصرار پر فائنلی اس ریلوے اسٹیشن کو کھول دیا گیا، لیکن یہاں سے جڑی کہانیاں اور اسٹیشن ماسٹر موہن اور اس کی فیملی کی اچانک موت نے آج بھی لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے۔